آقا علیہ السلام نے فرمایا علی ایک گھر لے لو اور آپ اور فاطمہ الگ رہو، انڈیپینڈنٹ رہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے ایک گھر لیا، اس گھر کا جو ارینج کیا تو وہ گھر تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ اب فاصلہ کیا ہوگا، میں آپ کو ایکچوئل پوزیشن بتاتا ہوں۔ مثلا میں یہاں کھڑا ہوں، یہ سٹیج ہے، وہ آپ کی دیوار ہے، اس جگہ سے اس دیوار تک کا بھی فاصلہ نہیں تھا، ممکن اس سے آدھا فاصلہ ہو۔ چھوٹی سی تو بستی تھی مدینہ، کل چھوٹی سی بستی تھی۔ اور آج جو مسجد نبوی کی اس وقت تعمیر ہو جانے کے بعد، نئی تعمیر کے بعد جو حدود ہیں، یہ حدود پورے اس وقت کی بستی مدینہ کے اوپر حاوی ہیں۔ اتنی بستی تھی جس میں آقا علیہ السلام آرام تشریف فرما تھے۔ اور جنت البقیع جو 2 قدموں کے فاصلے پر ہے، وہ قبرستان تھا، اور قبرستان ہمیشہ شہر سے باہر ہوتا تھا۔ تو بستی اتنی تھی، اس بستی میں کتنا دور گھر ہوگا؟ آپ اس بیسک کنسپٹ کو سمجھیں۔ جو میں نقطہ عرض کرنے والا ہوں کہ آقا علیہ السلام کو اس بستی میں گھر کتنا دور ہو سکتا ہے؟ اتنی دوری بھی فاطمہ کی خود سے گوارا نہ تھی، محبت یہ تھی۔ تو گھر دور لے لیا۔ جب آقا علیہ السلام کو پتا چلا کہ گھر وہ لیا ہے، تو یہ عبداللہ بن عامر بھی روایت کرتے ہیں اور عبداللہ بن عباس بھی روایت کرتے ہیں حضرت حارثہ بن نعمان انصاری سے۔ تو آقا علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا، فاطمہ ایسی سبیل نہیں ہو سکتی کہ گھر میری رہائش گاہ کے قریب لے لو تاکہ آتے جاتے تمہیں دیکھ لیا کروں۔ اب آپ کا در انور تو مسجد کے قریب تھا، دروازہ مسجد نبوی کے سین میں کھلتا تھا، اس کی تو لوکیشن ایک بڑی اسپیشل تھی، اور وہ گھر مسجد نبوی کی دوسری سمت تھا، بس فرق اتنا تھا۔ تو مسجد نبوی بھی چھوٹی سی تھی جتنی آج ریاض الجنہ ہے، چھوٹی سی جگہ سے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت علی سے ذکر کیا، انہوں نے خبر دی کہ یا رسول اللہ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری حضور کے غلام ہیں، صحابی ہیں، ان کے مکان متصل آپ کے ساتھ ہیں، اگر وہ ہمارے مکان کے ساتھ ایکسچینج کر لیں تو پھر ہم یہاں آ سکتے ہیں۔ عرض کی بابا جان آپ فرما دیں حارثہ بن نعمان کو، حضور کے غلام ہیں، صحابی ہیں، آپ فرما دیں۔ تو آقا اب یہ دوسرا اینگل بھی ہے، فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ میں حارثہ سے مکان مانگوں، میں نہیں کرتا۔ یہ مذہبی رہنماؤں کے لیے، مشائخ اور پیروں کے لیے، علماء کے لیے، دینی رہنماؤں کے لیے، سیاسی لیڈروں کا میں ذکر اس لیے نہیں کرتا کہ وہ تو سارا کچھ ہی ہڑپ کر کے ڈگار نہیں لیتے، ان کی بات کیا کرنی ہے، ان کے لیے تو پورے ملک کی حلال ہے، اور پھر چلتے رہتے ہیں ان کے معاملات، وہ تو سارا کچھ کھا جائیں تو سب حلال ہے۔ مذہبی رہنماؤں کے لیے میں بات اس وقت کر رہا ہوں چونکہ مذہبی تقریب ہے۔ آقا کی سنت سے سیکھیں، ماننے والوں اور پیروکاروں سے داؤ پیچ چل کے نذرانے لینا، پیسے بٹورنا، جائیدادیں لینا، یہ سنت مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ اور جو لوگ اس طرح اہتمام کرتے ہیں اور طریقے سے وصول کرتے ہیں، کیش، کائن، مکان، جائیدادیں، پیسہ، ٹکا، تو پھر یقیناً نہ ان کی دعوت میں فیض رہتا ہے، نہ تبلیغ میں برکت رہتی ہے، نہ زبان میں تاثیر رہتی ہے، نہ وجود میں تقویٰ رہتا ہے۔ پھر وہ دعائیں بھی قبولیت کھو دیتی ہیں، سجدے بھی اپنا فیض کھو دیتے ہیں، اس لیے کہ دل میں تو دنیا کا لالچ ہے۔ دین شخصیتوں میں اس وقت تک متمکن نہیں ہوتا جب تک دل کی بستی دنیا کی لالچ کی غلاظت سے پاک نہ ہو جائے۔ اگر دل میں دنیا، مال و دولت کا حرص، طمع اور لالچ ہے، وہ ساری زندگی سجدوں میں گزار دے، وہ سجدہ اسے اللہ کے قریب نہیں کر سکتا۔ بنیادی بات ہے۔ اللہ، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ میں حارثہ سے بات کروں۔ یہ بات کسی طریقے سے نکل گئی اور حضرت علی نے کہیں ذکر کر دیا ہوگا، بیان نہیں آیا حدیث میں، مگر حضرت حارثہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ آپ حضرت بی بی خاتون جنت فاطمہ زہرا کا گھر اپنے در دولت کے قریب چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تلاش میں ہوں کہ ایکسچینج ہو جائے ان کا گھر کسی سے۔ تو انہوں نے عرض کیا، اب حدیث کے لفظ ہیں، عرض کیا انما انا و مالی للہ ولرسولہ،
یا رسول اللہ مجھے حکم کیوں نہیں فرمایا؟ خدا کی قسم میں اور میرا مال اور ہم سب کی زندگیاں اور ہمارے مال و دولت ان کا مالک ہی اللہ اور اللہ کا رسول ہے. یہ تو ہمارا ہے، مال ہمارا ہے ہی نہیں، مالک ہی آپ ہیں. تو انہوں نے اسی وقت عرض کیا یا رسول اللہ یہ گھر اچھا گھر ہے جو آپ کے گھر کے ساتھ متصل ہے. تو آپ نے اس کو ایکسچینج کیا. حضرت علی کا فاطمہ زہرا کا لیا ہوا گھر حضرت حارثہ کو دیا اور اس کے بدلے میں ایک ہی سائز کا گھر تھا رقبے کا، یہ گھر لیا، ایکسچینج کیا.